والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العالمین سورۃ الانبیاء آیت نمبر 94 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، تو جو نیک اعمال کرے اور وہ ایمان والا ہو تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں ہوگی اور ہم اسے لکھنے والے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، تو جو نیک اعمال کرے۔ اس آیت میں بندوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونے کی ترغیب دی گئی، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جو نیک اعمال کرے اور وہ ایمان والا ہو تو اس کے عمل کا ثواب اسے عطا کیا جائے گا، اسے محروم نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پر ایک چیز، نیک اعمال کے لیے ایک چیز کا ہونا ضروری ہے، یعنی ایمان۔ اگر ایمان نہیں ہے اور انسان نیک اعمال کرتا ہے تو وہ نیک اعمال آخرت کے اعتبار سے اسے کوئی کارآمد نہیں، یعنی اسے نفع پہنچانے والے نہیں۔ نیک اعمال کے لیے ضروری ہے کہ ایمان کا ہونا۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پر حرام ہے کہ لوٹ کر نہ آئیں، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے تیزی سے اترتے ہوئے آئیں گے۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پر حرام ہے کہ لوٹ کر نہ آئیں۔ مفسرین نے اس آیت کے مختلف معنی بیان فرمائے ہیں۔ جس بستی کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ان کا اپنے اعمال کی تلافی اور اپنے حوال کے تدارک کے لیے دنیا کی طرف واپس آنا ناممکن ہے۔ انسان کل قیامت کے دن جب اس کے نام اعمال کی وجہ سے اس کی گرفت ہوگی، جب وہ اپنے اعمال کو دیکھے گا تو تمنا کرے گا کہ مجھے دوبارہ مہلت دی جائے، دوبارہ زندگی دی جائے تو میں ساری زندگی اطاعت الہی کے اندر بسر کروں گا۔ یا جب انسان اپنے انجام کو دیکھ لیتا ہے، انسان کی موت ہو جاتی ہے، اس کے بعد جب اسے پتہ چل جاتا ہے دنیا کی حوالے سے اور آخرت کی فضیلت کے حوالے سے، جب وہ آگاہ ہو جاتا ہے اس وقت پھر وہ تمنا کرتا ہے کہ کاش مجھے دوبارہ دنیا کے اندر لوٹایا جاتا، کاش کہ میں پھر دنیا کے اندر بھیجا جاتا تو جو لمحات مجھے میسر ہوں گے میں اطاعت الہی کے اندر گزاروں گا۔ اس وقت اس کی نظر میں دنیا کی حقارت اور آخرت کی فضیلت اور مرتبت ہوتی ہے، لیکن اس وقت افسوس کرنا انسان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ جس بستی والوں کو ہم نے ہلاک کرنے کا فیصلہ کر دیا ان کا شرک اور کفر سے واپس آنا محال ہے۔ اس سے مراد ایک یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن پر اپنا عذاب نازل کرنا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے کہ وہ نیکی کی اگر ان کو تبلیغ بھی کی جائے، سمجھایا جائے تو وہ نیکی کو قبول نہیں کرتے، صراط مستقیم کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں۔ ان کے کان تو سنتے ہیں لیکن اس حق کی بات سن کر اسے اگنور کر دیتے ہیں، آنکھیں حق کو دیکھتی ہیں لیکن وہ حق پر عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ اس اعتبار سے وہ گنگے بھی ہیں اور بہرے بھی ہیں۔ حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے۔ یاجوج اور ماجوج دو قبیلوں کے نام ہیں۔ جب قیامت آنے کا وقت قریب ہوگا تو یاجوج اور ماجوج کو روک کر رکھنے والی دیوار کو کھول دیا جائے گا اور یاجوج اور ماجوج اپنی اس دیوار سے جب باہر نکلیں گے تو وہ زمین کے ہر بلندی سے تیزی کے ساتھ لوگوں کی طرف اترتے ہوئے آئیں گے۔ حتیٰ کہ ان کے متعلق ہم نے پہلے بھی سورۃ کاف کے اندر پورا واقعہ پڑھا، تو مختصر یہ کہ جب یاجوج اور ماجوج کو چھوڑا جائے گا تو وہ دنیا کی ہر سبزہ کو ختم کر دیں گے، دنیا کے اندر جتنا پانی ہے اس کو بھی ختم کر دیں گے، حتیٰ کہ انسانوں کو بھی ہلاک کر دیں گے۔ اور جب انسانوں کو ہلاک کریں گے تو اس کے بعد آسمان کی طرح اپنے تیروں کو برسائیں گے،
تیروں کا رخ آسمانوں کی طرف کریں گے تو اللہ رب العالمین ان کے تیروں کو بھی خون آلود کر کے نیچے پھینکے گا، یعنی وہ اپنے گمان میں آسمان کی دنیا کو بھی قتل کر چکے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ایک ایسی ہوا چلے گی کہ جس سے وہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ۔ اور سچا وعدہ قریب آ گیا تو جبھی اس وقت کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہ ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم اس سے غفلت میں تھے بلکہ ہم ظالم تھے۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور سچا وعدہ قریب آ گیا۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت اس دن کی ہولناکی اور دہشت سے کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم دنیا کے اندر اس سے غفلت میں تھے بلکہ اپنی جانب پر ظلم کرنے والے تھے کہ رسولوں کی بات نہ مانتے تھے اور انہیں جھٹلاتے تھے۔ اس آیت میں کفار کا حال بیان کیا گیا، لیکن اس میں ہر عقل مند انسان کے لیے بڑی نصیحت اور عبرت بھی ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور اپنے حبیب علیہ السلام کے ذریعے تمام بنی نوع انسان کو اپنی رحمت اور انعام اور اس کے حقداروں کے بارے میں بشارت اور خوشخبریاں دی ہیں کہ تم یہ کام کرو گے تو تمہیں یہ انعامات ملیں گے، اور اگر تم میرے ان حکم کو جھٹلاؤ گے تو تمہیں ان عذابات اور مصائب اور آلام کا شکار ہونا ہے، ان کا سامنا کرنا ہے۔ تو عقل مند وہی ہے کہ جو ان چیزوں سے نصیحت حاصل کرے۔ ایک بزرگ ہیں، ایک واقعہ نقل کیا گیا کہ ایک بزرگ نے دیکھا کہ کچھ لوگ میت کے بعد اس کے اوپر شفقت کر رہے ہیں، یعنی مرنے والے کے بعد اس پر شفقت کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا، فرمایا کہ اگر تم اپنی جانب پر رحم کرو، یعنی میت سے زیادہ اپنے اوپر رحم کھاؤ تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی ابھی تم میت کے اوپر شفقت کر رہے ہو، اس سے بہتر تو یہ ہے کہ تم اپنے اوپر شفقت کرو، اپنے اوپر رحم کرو، کیونکہ جس کا جنازہ تم لے کر جا رہے ہو اور وہ فوت ہو چکا ہے، وہ 3 ہولناکیاں کا سامنا کر چکا ہے کہ ملک الموت کا سامنا اس نے کیا ہے، موت کی سختی کو اس نے دیکھ لیا ہے، مرنے کے خوف سے اس کو نجات حاصل ہو گئی ہے۔ تو اے زندہ انسان، تجھے ابھی ان 3 ہولناکیوں کا سامنا کرنا ہے، ملک الموت کا سامنا کرنا ہے، موت کی سختی کا سامنا کرنا ہے، اور مرنے کے خوف سے نجات پانی ہے ابھی تمہیں ان 3 چیزوں کا سامنا کرنا ہے، بجائے اس کے کہ تم مردے کے اوپر شفقت کرو، اس سے زیادہ تم پر تمہاری اپنے نفس کا حق ہے کہ اپنے اوپر رحم کرو۔ ہمارا حال بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے، مرنے والے سے تو ہماری ہمدردیاں بڑھ جاتی ہیں اور عارضی طور پر ہی ہوتی ہیں، یقیناً کہ اس وقت دل کی کیفیت کچھ الگ ہی ہوتی ہے اور ہونا بھی ایسا چاہیے، لیکن اس سے زیادہ تو رحم ہمیں اپنے اوپر آنا چاہیے کہ وہ تو اپنے انجام کو پہنچ گیا اور جاتے ہوئے ہمیں پیغام بھی دے کر چلا گیا کہ میں ساری زندگی جس کے لیے کوشاں رہا، محنت کرتا رہا، دنیا کمانے کے لیے، دنیا کے حصول کے لیے، دنیا کی رنگینیاں آسائش حاصل کرنے کے لیے، بالآخر یہ سب کا سب میرے خواب، میری خواہشات، میری تمنائیں درے کی در ہی رہ گئیں، یہ دنیا کے اندر رہ گئیں۔ تو اب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں تو خالی ہاتھ جا رہا ہوں، میرے ساتھ فقط میرے اعمال ہیں، اس کے علاوہ میں دنیا سے اور کچھ چیز لے کر نہیں جا رہا۔ تو اے میرے بعد آنے والے، اب تیری باری ہے، تو اپنی باری کا انتظار کر، تو اس چیز کا فکر کر۔ تو ہمیں اپنی ذات کے اوپر مردے سے زیادہ رحم آنا چاہیے کہ وہ تو چلا گیا، اپنے انجام کو پہنچ گیا، اب ہم نے بھی اس راستے کا مسافر بننا ہے، تو ہم زیادہ رحم کے مستحق ہیں۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون۔ بے شک تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو سب جہنم کے ایندھن ہیں، تم اس میں جانے والے ہو، اگر یہ معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے، اور ان سب کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ، بے شک تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، یعنی ہے مشرکو، تم بھی اور تم جن باطل معبودان کی عبادت کرتے ہو وہ بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور اگر تم جن کی عبادت کرتے ہو یہ حق ہوتا تو ان کو جہنم کے اندر نہ جلایا جاتا، یہ جہنم کی آگ کا ایندھن
نہ ہوتے۔ لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، جہنم میں ان کی گدے جیسی آوازیں ہوں گی اور وہ اس میں کچھ نہ سنیں گے۔ لہم فیہا زفیر، جہنم میں ان کی گدے جیسی آوازیں ہوں گی۔ فرمایا کہ وہ مشرک جہنم میں گدے جیسی آوازیں نکالیں گے اور عذاب کی شدت سے چیخیں گے اور دہاڑیں گے، اور وہ جہنم کی جوش کی شدت کی وجہ سے اس میں کچھ نہ سن سکیں گے۔ یعنی جب اہل جہنم مشرکین جہنم کے اندر اکیلے رہ جائیں گے تو ان کو آگ کے صندوقوں کے اندر بند کر کے دوسرے صندوق کے اندر ڈالا جائے گا اور آگ کی کیلوں سے اس صندوق کو بند کیا جائے گا، اور وہ ان کے اندر دہاڑیں گے، چیخیں ماریں گے، آہ و زاری کریں گے۔ ان کی آواز تو باہر آئے گی لیکن وہ کسی طرح کی کسی کی آواز کو سن نہ سکیں گے، اس قدر شدت کا ان لوگوں کو عذاب ہوگا۔ ان الذین سبقت لہم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون، بے شک جن کے لیے ہمارا بلائی کا وعدہ پہلے سے ہو چکا ہے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ ان الذین سبقت لہم منا الحسنى، بے شک جن کے لیے ہمارا بلائی کا وعدہ پہلے ہو چکا۔ شان نزول کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ اس وقت قریش کے سردار حتیم میں موجود تھے اور کعبہ شریف کے گرد 360 بت تھے۔ نضر بن حارث اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے آیا اور آپ علیہ السلام سے کلام کرنے لگا۔ حضور علیہ السلام نے اسے جواب دے کر خاموش کر دیا اور یہ آیت تلاوت فرمائی، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بے شک تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو سب جہنم کے ایندھن ہوں گے۔ تو ایک عبداللہ بن زبری سہمی جب اس کو پتہ چلا تو اس نے کہا کہ اس نے دوبارہ حضور علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ آپ نے کہا کہ بے شک تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے وہ سب جہنم کا ایندھن ہیں۔ تو یہودی جو ہیں وہ حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے۔ تو پر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے عبادت کرنے والے بھی، اور عزیر علیہ السلام بھی معاذ اللہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنے والے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو اس پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور وہ فرشتے ہیں وہ ہیں جن کی بلائی کے لیے اللہ کا وعدہ پہلے سے ہو چکا ہے، کہ حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو فرشتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، ان تمام کے متعلق اللہ رب العالمین کا بلائی کا وعدہ من الحسنى ہو چکا ہے۔ اور در حقیقت وہ لوگ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، یہودی اور عیسائی شیطان کی عبادت کرتے تھے۔ ان جوابوں کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ تو ما تعبدون کا جو لفظ ہے عربی میں ان کے لیے بولا جاتا ہے کہ جو ذوی العقول نہ ہوں، کہ جن کی عقل نہ ہو ان کے لیے عبادت کا لفظ بولا جاتا ہے، جیسے کہ بت یا اور جانور، سورج، چاند، ستارے، ایسی چیزوں کی عبادت کرنا، کہ جو لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، چاند، ستارے یا دیگر چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، یہ الفاظ اکثر اور عموماً ان کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین جو کچھ سنا ہے اس میں جو ہمارے لیے عملی نکات ہیں، عملی پہلو ہیں، اللہ ہمیں انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔